یہ انگوٹھی جو پہن کے بیٹھے ہوتے ہو، تے کئی نے پائی ہونی نے، ہاتھ کھڑا کرو انگوٹھی والے، تھانوں اگلی انگوٹھی دی گل دساں، اٹھاؤ تو صحیح، جس نے انگوٹھی پہنی ہاتھ کھڑا کرو، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، ہاتھوں کو بھی سلامت رکھے۔ آپ ان کی مجالس میں چلے جائیں، آپ تو سارے ایک ایک پہن کے بیٹھے ہیں، انہوں نے 10 پہنی ہوتی ہیں۔ جیڑا علی دا ملنگ ہے، جتنا بڑا ملنگ ہے اتنی زیادہ انہیں انگوٹھیاں پائیاں نے۔ کیوں پہنی ہیں جی؟ کہ حضرت علی پہنتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں باقی صحابہ سے بھی زیادہ سختی سے عمل کرنے والے تھے، اور آپ کو کہا گیا کہ حضور کی سنت ہے کہ حضور ایک انگوٹھی پہنتے تھے۔ میں جملہ کہہ جاؤں، کسی سے جا کے پوچھ لیں، انگوٹھی پہننا حضور کی سنت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھی تب پہنی ہے جب صحابہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ جو مکتوبات خطوط لکھ کے سربراہان مملکت کی طرف بھیجتے ہیں، اگر اس کے اوپر مہر نہ لگی ہو تو قاعدہ قانون عالمی یہ ہے کہ اس خط کو قبول نہیں کیا جاتا، تو اے اللہ کے نبی آپ مہر بنوا لیں۔ اس وقت مہر یہ الگ سے نہیں ہوتی جو جیب میں رکھی جاتی ہے، اس وقت مہر حاکم کی مہر انگوٹھی ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت انگوٹھی بنوائی جو حقیقت میں مہر تھی۔ اس مہر کی ضرورت پیش آنے سے پہلے میرے نبی نے انگوٹھی نہیں پہنی، اور جب وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے، بعض دفعہ جب خط پہ مہر لگانے کی ضرورت ہوتی تھی، حضور نے اتار کے رکھی ہوتی تھی، ایک صحابی تھے ان کے پاس حضور کی وہ مہر انگوٹھی ہوتی تھی، جب مہر کی باری آتی تھی حضور لے کے پہنتے تھے، اس کے اوپر مہر لگا دیتے تھے۔ آگے اگوں فیروزہ تے عقیق تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے ناگے ویچن والے نے اگوں گھاڑ نہیں ہے کہ حضور عقیق پہنتے تھے، کسی نے کہا عتیق پہنتے تھے، کسی نے کہا کہ جی نجف پہنتے تھے، پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کوئی پتھر نہیں پہنا، اور کسی پتھر کو پہننے کا حضور نے حکم بھی نہیں دیا۔